بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے 2 حصے ہیں۔ ویڈیو کے پہلے حصہ میں چند مفید ٹپس ہیں جو آپ کو زندگی میں کسی بھی مشکل وقت میں کام آ سکتی ہیں، اسی لیے جو لوگ ٹپس سننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کے پہلے حصہ کو فالو کریں۔ دوسرے حصہ میں ایک بہت ہی اچھی سٹوری ہے اور آج کی یہ سٹوری بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے، اسی لیے جو لوگ سٹوری سننا چاہتے ہیں وہ پہلے حصے کو سکپ کر کے دوسرے حصہ میں سٹوری سن سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں چند مفید ٹپس۔ اگر ڈینگی بخار کا مسئلہ ہو جائے تو پپیتے کے پتوں کا جوس نکال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو، مکئی کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے سے ان کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو کیلے کے چھلکے کھانے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سیب کا جوس ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے کیونکہ ان پھلوں میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر لکوہ اور فالج جیسے امراض کا مسئلہ ہو، کھجور کا جوس نکال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلیاں بھی کئی امراض کا علاج ہیں، مثلاً اسہال بند کرتی ہیں۔ جلی ہوئی گٹھلیوں کا سفوف بہتا ہوا خون بند کر دیتا ہے اور زخم کو صاف کرتا ہے۔ اس سفوف کو بطور منجن استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے، خاص طور پر جب کسی کو کچھ عرصہ کھانے کو نہ ملے، تو توانائی جلد بحال کرنے کے لیے کھجور کا باقاعدہ استعمال کیا جائے۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے کھجور کے ساتھ کھیرا، ککڑی، تربوز اور آلو کا استعمال کریں۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے نہار منہ کھجور کھائیں۔ گردوں، مثانوں، پتا، آنتوں میں کلنجی دور کرنے کے لیے درد کو بکثرت کھجور استعمال کریں۔ اگر چہرے پر دانے نکل آئیں تو کیلے کے چھلکے رگڑنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کپڑوں پر کسی بھی قسم کا ضدی داغ لگ جائے تو کپڑے کے اس حصہ کو ٹماٹر کے رس میں ڈبو لیں اور پھر دھونے سے داغ فوراً اتر جائیں گے۔ اگر آپ بہت دبلی ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتے ہیں۔ خربوزے کا باقاعدہ استعمال چہرے سے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ رنگت صاف کرنے کے لیے خربوزے کے بیج، سنترے کے چھلکے، سونف اور جوں کا آٹا، چاروں چیزیں ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور روزانہ چہرے پر ملیں۔ چہرے سے رواں بھی دور ہوگا اور جلد بھی صاف شفاف ہو جائے گی۔ اگر ہاتھوں اور پیروں کی جلد کو نرم بنانا چاہتے ہیں تو سنترے کے چھلکے ہاتھ، پاؤں اور کہنیوں پر مسلنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ ایک پیالے میں ابلا ہوا انڈا پانی لے کر اس میں چکوترے کے چھلکے چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال کر رات بھر رکھ دیں۔ صبح ان چھلکوں کو نچوڑ کر پھینک دیں اور اس پانی سے منہ دھوئیں۔ میک اپ سے فل قبل منہ دھونے کے لیے بھی یہ پانی استعمال کریں۔ آم، 1 پاؤ آم کے رس میں کھانے کے 2 چمچے گائے کا دودھ، 2 کھانے کے چمچ ادرک کا رس، 1 کھانے کا چمچ شکر ملا کر روزانہ مسلسل 2 ماہ استعمال کریں۔ یہ مرکب افزائش خون کے لیے بے حد مفید ہے اور چہرے پر تازگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نہار منہ آم کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چکنی جلد کے حامل خواتین سیب کو کدوکش کر کے چہرے پر لگائیں۔ 10-15 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ اس طرح چہرے کی چکناہٹ کا خاتمہ ممکن ہے۔ انجیر گلے کی خراش کے لیے 2 دانے کھائیں۔ سخت پھوڑے کے لیے دودھ میں انجیر پکا کر پلٹس باندھ لیں، اس سے جلدی گندا مواد نکل آئے گا۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں، انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ انجیر کھانے سے بچوں کا قد بڑھتا ہے۔ بوڑھے روزانہ 3-4 دانے دودھ کے ساتھ کھائیں، نظر تیز ہوگی۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ میرا شوہر مجھ سے زیادہ میری پڑوسن کی بات مانتا تھا۔ ایک روز شوہر مجھے گھر سے نکالنے لگا تو میری پڑوسن آ گئی اور شوہر کو کہا کہ اسے کچھ دنوں کی مہلت دے دو۔ میرے شوہر نے اسی وقت میرا ماتھا چوما اور مجھے منا کر گھر کے اندر لے آیا۔ اصل میں بے اولاد تھی
اور یہی وجہ تھی کہ شوہر بدظن ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز پڑوسن نے اپنا بچہ میری جھولی میں ڈال دیا اور بولی اسے اپنا بچہ سمجھنا۔ میں مان گئی اور میرا شوہر بھی خوش ہو گیا۔ اسی رات وہ پڑوسن گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجھے بہت ہی تعجب ہوا، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا میرا خوف سے برا حال تھا، کیونکہ یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زرینہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تم تو جانتی ہو کہ پچھلے 4 برس سے میں تمہاری خاطر اپنی امی کے سامنے ڈٹا رہا ہوں، مگر اب میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ میں امی سے مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اولاد چاہتا ہوں۔ مجھے یہ سونا آنگن کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ دوسری شادی کے بعد میں تمہیں پہلے جیسا مقام دوں گا۔ تم اس گھر کی مالکن ہی رہو گی۔ میرا شوہر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دوسری شادی کی خبر دے رہا تھا۔ میں تو یہ سن کر ہی میں سکتہ میں آ گئی تھی کہ میں نے بڑی ہمت کی اور کہا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے دل بھر گیا ہے آپ کا۔ اب آپ دوسری عورت چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی کو رنگین بنا دے، کیونکہ ساتھ نبھانے والے تو ساتھ نبھاتے ہی ہیں، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ سلیم بولا ہاں زرینہ، اگر تم ایسا سمجھ رہی ہو تو پھر ایسا ہی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلیم کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس سے زیادہ مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں باہر نکل آئی اور آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے۔ میں اپنے صحن میں بیٹھی اپنے نصیبوں پر رو رہی تھی جب پڑوسن نے مجھے چھت سے روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ گئی اور بولی کیا بات ہے زرینہ، یوں کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی میرے شوہر نے دوسری شادی کی دھمکی دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی، اب میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میری پڑوسن سمینہ بولی میری بہن تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی روز میری ساس نے میرے شوہر کو دوسری شادی کے لیے اتنا تپایا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکالنے لگا۔ یہ تو بلا ہو میری پڑوسن کا جس نے عین وقت پر آ کر میرے شوہر سے کہا کہ اسے کچھ دنوں کی مہلت دے دو، اگر اب اس نے کوئی خوشخبری نہ سنائی تو بے شک اسے گھر سے نکال دینا۔ میرا شوہر پڑوسن کی بات مان کر مجھے گھر کے اندر لے آیا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی میرا شوہر پڑوسن کی بات کیسے اتنی جلدی مان گیا تھا۔ خیر میں چپ کر گئی۔ ابھی اس وقت کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ پڑوسن سمینہ میرے پاس آئی اور بولی زرینہ کسی دائی کو بلا دو، میں بچہ جننے والی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی سمینہ یہ سب کیسے ہوا؟ دراصل سمینہ 5 ماہ قبل ہی ہمارے ساتھ والے گھر میں کرایہ دار کے طور پر رہنے آئی تھی اور وہ بہت اچھی اور ہمدرد لڑکی تھی۔ اس سے میری خوب دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر بیرون ملک ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی پریگنینسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس کے جسم کے خد و خال سے پتہ چلا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ اب سمینہ نے اچانک دائی کی فرمائش کر دی تو میں بخلا کر رہ گئی تھی کہ دائی کا کہاں سے انتظام کروں۔ جلدی جلدی بھاگ کر باہر نکلی اور اپنی ایک پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ میں خوش قسمتی سے اس کے پاس دائی کا نمبر موجود تھا۔ اس نے کال کر کے دائی کو بلا لیا۔ دائی سمینہ کے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں باہر بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دائی کمرے سے باہر آئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ بولی سمینہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اس کی بیٹی بے انتہا خوبصورت ہے۔ میں خوشی خوشی اس بچی کو دیکھنے گئی تو سمینہ نے اپنی بچی میری گود میں ڈال دی اور بولی بہن اس بچی کو آج سے اپنی ہی بیٹی سمجھو، اس کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دو اور بتا دو کہ تم نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے، پھر وہ دوسری شادی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اور پھر میری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا سمینہ کون سی بات؟ تب وہ بولی کہ دیکھو تم تو اولاد پیدا کر نہیں سکتی، میرے کہنے پر ہی تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ دنوں کے لیے مہلت دی ہے، اگر میری بات پوری نہ ہوئی تو تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا اور میں یوں تمہارا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں سمینہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی مگر بولی سمینہ
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا شوہر کبھی بھی اپنی بچی کو کسی کو دینے پر رضامند نہیں ہوگا۔ ثمینہ بولی، زرینہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ میں بولی، ثمینہ تم میری خاطر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ ثمینہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دیا اور بولی، تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں ابھی بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خود تو میرا شوہر بیرون ملک جا بسا ہے، میں کیوں اس کے لیے خود کو خوار کروں؟ میں چپ کر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے ثمینہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، وہ جان بوجھ کر اس بچی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ خیر میں نے بھی خوشی خوشی اسے بچی لے لی۔ اگر اس کو قدر نہیں تھی تو کیا ہوا، میں تو اس کی بیٹی کے لیے مری جا رہی تھی۔ میں اس بچی کو گود میں بھر کر شوہر کے پاس لے گئی اور بولی، یہ دیکھیں ہماری بیٹی۔ وہ میری بات سن کر بے حد حیران ہوئے۔ وہ بولے، ہماری بیٹی کیسے؟ پھر میں نے ان کو ثمینہ کی ساری بات بتا دی تو وہ بہت خوش ہو گئے اور بولے، بہت بہت مبارک ہو زرینہ، تم ماں بن گئی ہو اور میں باپ بن گیا۔ اللہ کا شکر ہے جو اس نے مجھے بچہ دے دیا، اب مجھے دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا، میرا پیار مجھ سے چھینے سے بچ گیا تھا۔ میں نے اس بچی کا ماتھا چوم لیا تھا، اس کی وجہ سے میں معتبر ہو گئی تھی۔ ثمینہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بچی کو دودھ بھی نہیں پلاؤں گی، اس لیے فیڈر وغیرہ کا انتظام کر لینا۔ میں نے جلدی جلدی سلیم کو باہر بھیج کر بچی کے لیے ڈبے والا دودھ منگوایا اور فیڈر وغیرہ منگوائے تھے۔ سلیم بھی ہر کام بھاگ کر یہ کام کر رہے تھے۔ شام تک تو سب کچھ بہت ہی اچھا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں کبھی اس کو دودھ دیتی تو کبھی اس کو کندھے پر ڈال کر پورے کمرے میں گھماتی۔ سلیم بھی میرے ساتھ ساتھ ہی تھا، وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ بچی کو کسی طرح بھی چپ ہو جائے۔ 2 گھنٹے یوں ہی خوار ہوتے گزرے گئے۔ اب سلیم بولا، میری مانو تو اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے چلو، ماں کی خوشبو سونگھ لے گی تو قرار آ جائے گا۔ اس وقت میں نے غصہ سے سلیم کی طرف دیکھا اور بولی، کیوں ایک ہی رات میں آپ اس بچی سے تنگ آ گئے ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کے پاس لے چلو؟ سلیم بولے، نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تم 2 گھڑی کے لیے تو جاؤ، اس کی ماں کے پاس جب سو جائے تو واپس لے آنا۔ میں بھی بچی کے رونے کی وجہ سے بڑی گھبرا گئی تھی، اسی لیے جلدی سے لے کر پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ گھر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے علم تھا کہ بیچاری جلدی سو گئی ہوگی، اسی لیے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بیڈ تو خالی تھا۔ میں نے جلدی سے بچی کو بیڈ پر ڈالا اور باتھ روم چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ رات کے اس پہر آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، تب میری نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھے کاغذ پر پڑی۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، پیاری زرینہ، میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں۔ دراصل میری بچی ناجائز ہے، اس کے باپ کو علم نہیں ہے کہ میری کوکھ میں کوئی بچہ پل رہا تھا۔ اگر اسے علم ہو جاتا تو مجھے فوراً طلاق دے دیتا اور یوں میرا گھر اجڑ جاتا۔ تم بچے کے لیے ترس رہی تھی، اسی لیے یہ میں تمہیں دے آئی ہوں اور خود بہت دور جا رہی ہوں۔ میری بچی جب بڑی ہو گئی تب تمہیں اس کے متعلق ایک اور راز بھی معلوم ہو جائے گا، تب تمہیں مجھ سے بہت شکایت ہوگی، مگر میں ابھی تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ تو خط پڑھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ثمینہ شکل سے تو کتنی شریف لگتی تھی، وہ کیسے اتنی غلط حرکت کر سکتی تھی؟ اور پھر وہ اپنی ناجائز اولاد میری کوکھ میں ڈال گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بچے کی ضرورت تھی، مگر ناجائز بچے کی نہیں۔ میں تو کب سے سلیم کو کہہ رہی تھی کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تب سلیم نے میری اس بات کا برا منایا تھا اور بولا، زرینہ آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات سننے کو نہ جانتی تھی۔ یتیم خانوں میں زیادہ تر بچے ناجائز ہوتے ہیں، ناجائز بچے کبھی بھی کسی کے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اپنے والدین کو رسوا کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔
مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اپنے بڑھاپے کے لیے مصیبت مول لے لوں۔ میں نے بہت ہی کوشش کی کہ سلیم کی یہ سوچ بدل جائے، مگر وہ نہ بدلے، یہاں تک کہ اب تو انہوں نے مجھے دوسری شادی کی نوید بھی سنا دی تھی۔ مگر آج جب سمینہ نے اپنی بیٹی مجھے دے دی تو سلیم نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ سمینہ ان کی دیکھی بالی عورت تھی۔ اس کے کردار پر انہیں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ بچی اب سو چکی تھی، میں بھاری دل کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ سلیم بھی سو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میں کیسے سلیم کو یہ سب بتا سکتی تھی۔ میں نے رات آنکھوں کی آنکھوں میں کاٹ دی اور پھر اس فیصلے پر پہنچی کہ سلیم کو سمینہ کے خط کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ صبح ہوئی تو بچی پھر سے رو رہی تھی۔ سلیم بولے، اس کی ماں کو بلا لاؤ، بلکہ ایسا کرو کہ اسے ناشتے بھی دے دو، اس کی طبیعت تو خراب ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ بچی سلیم کے حوالے کر دی اور ٹرے سجا کر چلی گئی۔ اس دوران میں نے جلدی سے بہانہ کر لیا تھا کہ میں جلدی سے واپس آئی اور بولی، سلیم غضب ہو گیا، سمینہ تو گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ سلیم بے حد حیران ہوئے اور بولے، کیوں، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں بولی، اور رات جب میں بچی کو اس کے پاس لے کر گئی تب بھی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہاں رہی تو ساری زندگی تم میرے احسان مند اور محتاج رہو گی، اسی لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں سمجھی وہ مذاق کر رہی ہے، اسی لیے کچھ بھی کہا بنا میں واپس آ گئی، اور اب جا کر دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہے۔ سلیم پریشان ہو گئے۔ وہ بولے، میں نے آج تک سمینہ جیسی اچھی عورت نہیں دیکھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ سلیم کو اس کی بچی کی اصلیت پتہ چلی۔ میں بچے سنبھالنے کی عادی نہیں تھی۔ ہم نے اس بچی کا نام تانیہ رکھا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ وہی تانیہ کے سارے کام کرتی تھی، میں بس اس کے ساتھ کھیلتی تھی یا اسے سلا دیا کرتی تھی۔ ان دنوں میری ساس اپنے دوسرے بیٹے کے پاس گاؤں میں رہنے گئی تھی، اسی لیے میرے شوہر نے ملازمہ رکھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں بھی امید سے ہوں۔ شادی کے 5 سال بعد میں امید سے ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری بن گیا تھا۔ سلیم کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ میری پہلی اولاد ہونے جا رہی تھی، پیچیدگیاں بھی کافی تھیں، اسی لیے ڈاکٹرز نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا بول دیا تھا۔ اب تو میری تانیہ بالکل ہی ملازموں کے رحم و کرم پر تھی، اور ایک دن ملازمہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، باجی آپ خیر سے دوسری دفعہ امید سے ہیں، کچھ نظر نیاز کر دیں تاکہ آپ کا دوسرا بچہ تانیہ کی طرح نہ ہو۔ میں حیران رہ گئی اور بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے تانیہ کو؟ ماشاءاللہ سے اچھی بھلی تو ہے۔ اچانک ملازمہ کچھ گڑبڑا گئی اور بولی، جی ایسا ہی ہے۔ خیر میں تانیہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سلیم بھی اس پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ وہ ہماری پہلی اولاد تھی۔ اس بار اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور بیٹی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں خود پر لے لی تھیں۔ میں نے سلیم سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ ہمیں کل وقتی ملازمہ بھی رکھ دیں۔ خیر 2 بچے ہو گئے ہیں، اب کام نہیں کیا جاتا۔ تانیہ کو تو اب بھی ملازمہ ہی سنبھالتی تھی کیونکہ وہ سال کی ہونے والی تھی اور اتنی شرارتی تھی کہ کوئی انتہا نہیں۔ مجال ہے کہ وہ اگر ایک جگہ ٹک کر بیٹھتی ہو۔ اصل پریشانی تو مجھے تب ہوئی تھی جب ملازمہ کا شوہر انتقال کر گیا۔ اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہو گئی تھیں کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ 2 بچے اور گھر کے کام۔ اب تو میری سلیم سے لڑائی بھی ہونے لگی تھی کیونکہ وہ نئی ملازمہ ڈھونڈنے میں بہت سستی برت رہے تھے۔ اب تانیہ کے کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس کو نہلا رہی تھی اور اس کے دیگر کام سر انجام دے رہی تھی۔ تبھی مجھ پر ایک بہت بڑی حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ سمینہ اپنی بیٹی چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک راز اور بھی کھلے گا، تب تم مجھے معاف کر دینا۔ اور ملازمہ بھی کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی نظر نیاز دے تاکہ آپ کا دوسرا بچہ بھی تانیہ جیسا نہ ہو۔
کیونکہ تانیہ خواجہ سرا تھی۔ جب مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ اتنے دن تو مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا تھا۔ سلیم سمجھے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اسی لیے چپ چاپ رہتی ہوں۔ سلیم نے میرے لیے ملازمہ کا انتظام کر دیا، مگر میں نے ملازمہ کو گھر میں کام پر نہیں رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری تانیہ کا راز میرے سوا کسی اور کو معلوم ہو۔ میں تانیہ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ شاید اپنے بیٹے زین سے بھی زیادہ مجھے تانیہ پیاری تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا تھا۔ میری زندگی سے خوشی تقریباً رخصت ہو چکی تھی۔ میں اب ہر وقت امن کے غم میں رہتی تھی۔ میں نے اس کی تربیت میں بہت محنت کی تھی۔ میرے دونوں بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ تانیہ اتنی حسین تھی کہ کوئی حد نہیں۔ میرا زین اپنی بہن سے نفرت کرتا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت ہی دکھتا تھا۔ ایک دن میں نے زین سے اس کی نفرت کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، مما تانیہ بہت ہی عجیب لڑکی ہے، وہ بہت عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ تب میں زین کے سامنے بہت روئی تھی۔ میں بولی، بیٹا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ تانیہ بیمار ہے۔ اگر آپ اپنی بہن سے نفرت کرو گے تو مجھے بہت ہی دکھ ہوگا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم تانیہ کے خیال رکھو گے۔ زین نے اس دن مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب تانیہ کا بہت خیال رکھے گا۔ تانیہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس میں بغاوت کوٹ کوٹ کر بڑھنے لگی تھی۔ میں نے اسی وجہ پوچھی تو وہ کہتی ہے، سب سے مختلف ہوں۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ مجھ سے بغاوت پر اتر آتی تھی۔ میٹرک میں اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ تب اس نے مجھ سے بہت لڑائی کی تھی۔ وہ بولی، مما آپ نے مجھ سے میری شناخت کیوں چھپائی ہے؟ مجھے کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اسے بڑے پیار سے سمجھایا، وہ چپ ہو گئی۔ ایک دن سلیم آفس سے لوٹ کر آئے تو وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر تانیہ کو بلایا، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو سلیم نے تانیہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بس اتنا ہی نہیں، انہوں نے تانیہ کو بہت مارا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ جب میں نے سلیم سے وجہ پوچھی تو انہوں نے اپنا موبائل میری سمت میں اچھال دیا، اور ان کے واٹس ایپ پر کسی نے تانیہ کے ڈانس کی ویڈیو شیئر کی تھی۔ نہ جانے کہ تانیہ نے اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا اور اس پر لکھ دیا کہ خواجہ سرا ہوں، پھر اس اکاؤنٹ پر ناچ گانے کی ویڈیو بنا کر لگاتی رہی تھی۔ وہ دن قیامت کا تھا۔ سلیم بولے، تمہیں اس کا مطلب بھی پتہ ہے کیا؟ تب میں رونے لگی اور بولی، ہماری تانیہ بیج میں ہی خواجہ سرا ہے، ہماری تانیہ سچ میں ہی خواجہ سرا ہے۔ میں نے سلیم کے چہرے پر موت کی لہر دیکھی تھی۔ وہ بے یقینی سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ تب تانیہ آگے بڑھی اور بولی، میں جو ہوں مجھے سب پتہ ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور دوسرا یہ کہ میں ڈانس بہت اچھا کر لیتی ہوں۔ مجھے کسی اپنے جیسے گروہ کے پاس بھیج دیں، میں اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہوں۔ تانیہ کی بات سن کر سلیم آگے بڑھے۔ انہوں نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا، اسے گھر سے باہر نکال کر بولے، جاؤ آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں اور تمہارے لیے۔ سلیم نے اندر سے کنڈی لگا دی، جبکہ میں نے خود کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں تانیہ کے لیے روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، سلیم وہ ابھی ناسمجھ ہے، اسے سمجھا دوں گی، پلیز اسے گھر لے آئے۔ سلیم بولے، بکواس بند کرو۔ پھر سلیم چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرا بیٹا زین مجھ سے لگ کر روتا رہا اور بولا، مما یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری بہن ہے، اسے ٹرانسجینڈر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی روتی رہی۔ زین بولا، میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، مگر سلیم نے اسے بھی جانے نہ دیا۔ میں ساری رات بیٹھی روتی رہی تھی۔ شہر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ مجھے نہیں علم تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر جانے لگی تو سلیم بولے، گھر سے باہر قدم رکھا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں دروازے پر ٹھہر گئی۔ رات انگاروں پر لوٹتی گزری۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ صبح 10 بجے کے قریب دروازے کی بیل ہوئی تو لٹی پھٹی سی نظریں تانیہ روتی ہوئی وہ پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی، امی میں گھر سے باہر نکلی تو 2 مردوں نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے ان پر جان چھڑانے کی بہت کوشش کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ میں اپنے آپ کو ان سے آزاد نہ کروا سکی۔
اور وہ مجھے رات کے اندھیرے میں شہر سے دور کسی اڈے پر لے گئے۔ وہاں پر سب لوگ ہی میرے جیسے تھے۔ وہاں مجھے ایک گروہ ملا جن میں کچھ خواجہ سراؤں کے استاد تھے اور کچھ ڈاکٹر تھے۔ مما، آپ جانتی ہیں کہ تمام خواجہ سرا رقص نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ بھی مجبوری میں کرتے ہیں، اپنے شوق سے کوئی نہیں کرتا۔ میں نے خواجہ سراؤں کے ساتھ ایک رات گزاری تو معلوم ہوا کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے پاس بھی تو عام لوگوں کے جیسا ذہن ہے، پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے لکھے؟ مما، آپ جانتی ہیں میں نے وہاں ایک خواجہ سرا دیکھا جو ویل چیئر پر تھا۔ وہ معذور تھا مگر وہ الیکٹریشین تھا، وہ بھی محنت مزدوری کرتا تھا۔ مما، میں بھٹک گئی تھی، اگر بابا مجھے گھر سے نہ نکالتے تو میں سچ میں تباہ ہو جاتی۔ انہوں نے ہی مجھے اغوا کر کے اس اڈے پر بھیجا تھا تاکہ مجھے عقل آ سکے۔ تانیہ نے سلیم سے بھی معافی مانگ لی تھی اور اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس نے فرمائش کی کہ وہ پڑھ لکھ کر نفسیاتی معالج بننا چاہتی ہے۔ سلیم نے بھی اسے معاف کر دیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ سلیم میرے پاس آئے اور بولے، میں نے آج تک تانیہ کو کبھی پرائی اولاد نہیں سمجھا، اسی لیے میں نے جب اسے گھر سے نکالا تو میں بھی اسے اپنی اولاد سمجھ کر ہی نکالا تھا۔ تم بلا وجہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی، اور پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور تانیہ نے اپنی ڈگری مکمل کر کے اپنے شوق کو پروفیشن بنا لیا تھا، اور اس دوران ہمیں لوگوں کی بہت سی کڑوی باتیں سننا پڑی تھیں۔ تانیہ نے بہت بار ہمت بھی ہاری تھی مگر ہم نہیں ہارے تھے۔ آج اس نے اپنے خواب پا لیے ہیں۔ میرے بیٹے زین نے ایک NGO بنا لی ہے جس میں خواجہ سراؤں کو پڑھنے اور دوسرے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ میں بے انتہا خوش ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ